ویلکم بیک. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو سول نافرمانی کی دعوت تھی، یہ ہمیں جسمانی صورت میں نظر آئی جب ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا گیا. اسلام آباد پولیس کے درجنوں افسروں اور اہلکاروں کو زد و کوب کیا گیا. زبردستی ایک جتھے کے ذریعے پولیس میں گرفتار شدہ جو جتھے کے رکن تھے ان کو زبردستی آزاد کرایا گیا. پھر یہ فصل تھوڑی پروان چڑھی تو 2016 میں ہم نے دیکھا کہ حملہ کیا گیا پاکستان کے دارالخلافے پہ، جسے اکتوبر 2016 کی بات کر رہا ہوں، جسے پھر اٹک پل پر روکا گیا اور پسپا کیا گیا. لیکن پھر یہ فاشزم کا دریا کسی اور طرف بہ نکلا، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انتہائی غیر منصفانہ اور ناحق فیصلے نے پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو، جن کے پاس قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل تھی، ان کو باحیات نااہل کیا گیا. اور اس دوران پھر اور بھی فیصلے آئے کہ یہ صدارت بھی نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ ہمارے سینٹ کے اراکین سے مسلم لیگ نون کا جو انتخابی نشان تھا وہ تک چھین لیا گیا. اور ایک طویل اس کے اوپر داستان ہے. لیکن آج کے پس منظر میں جو اہم بات ہے کہ جو بات سول نافرمانی سے شروع ہوئی تھی، جو عمران خان نے شروع کی تھی، آپ سب کے سامنے سٹیج کے اوپر بجلی کے بل کو آگ لگائی گئی، وہ گفتگو اور وہ طریقہ کار، وہ بیہیویئر، وہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلا اور پھر بدلا، تو پھر جو اگلی گفتگو آئی سٹیج سے وہ تھی غدار کی، میر جعفر اور میر صادق کی، امریکی ایجنڈا کی، اندرونی سازش کی، ملک دشمنی کی، پاکستان فروشی کی. یزید تک کا لفظ استعمال کیا گیا، کہا جی غلام ہیں. اور یہ جو سارے بیانات ہیں یہ صرف عمران خان نہیں کہ پارٹی کے درجنوں سرکردہ رہنماؤں نے کئی درجنوں سینکڑوں دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا ہے. اور اس کے جو شواہد ہیں وہ ناقابل تردید ہے، وہ آپ کے کیمروں میں، آپ کے قلم کی لکھی ہوئی رپورٹوں میں وہ محفوظ ہیں. اور اب جس مقصد کے لیے آج آپ کو زحمت دی گئی، یہ ہماری استدعا بھی ہے اور ہم اس پر عمل بھی کر دکھائیں گے. یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے، غداری کا کارڈ کھیلنے نہیں دیں گے. پاکستان کی تاریخ میں نے اگر کوئی سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ غدار کا جس کو لقب دیا گیا ان میں سے بہت بڑی اور کثیر تعداد تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ غدار نہیں، محب وطن تھے. وہ صرف آئین اور جمہوریت کا مطالبہ کرتے تھے. وہ اس ملک میں صوبوں کے حقوق کا مطالبہ کرتے تھے. وہ مختلف اقلیتوں کے حقوق کا، خواتین کے حقوق کا مطالبہ کرتے تھے. وہ آئین پر عملداری کا مطالبہ کرتے تھے. اور ہم نے اب جب اس فاشزم کو روکنا شروع کیا ہے اور
فتنے کو کچل دینے کا صرف اندیا دیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بے یقینی معیشت میں تھی وہ اب ختم ہونا شروع ہوئی ہے، روپے کی قیمت میں مستقل بہتری آ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہو رہا ہے، اور یہ جو اب بہتری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اس فتنے کا سامنا کرنے کا عمل آتا ہے یا اس پر کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو فوری طور پر ملک میں معیشت کی بہتری اور استحکام کی خبریں آتی ہیں۔ تو یہ جو وسیع البنیاد حکومت ہے جس کی سربراہی محمد شہباز شریف فرما رہے ہیں، جہاں ہم مستقل طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی معاملات بہتر ہوں، پاکستان میں جو توانائی کا ایک بہت ہی ہمہ جہتی بحران ہے جس میں نہ صرف بجلی، اس کی قیمت، اس کی ٹیکسیشن، اس کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس وہ سب شامل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں اس کو جمہوریہ بنانے کا مشن بھی اتنا ہی اہم ہے۔ پاکستان کے آئین پر عمل درآمد اور آنے والی نسلوں کو جو عمرانی فاشزم کی زہریلی فصل ہے اس سے بچانا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ جو آج ہمیں معاشی بحران نظر آ رہے ہیں، کچھ سے تو اب آپ کو معلوم ہے نمٹنے کا آغاز ہو گیا ہے، چاہے وہ روپے کی قیمت تھی، چاہے وہ جو ہمارے بیرونی اکاؤنٹس میں استحکام ہے وہ تھا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، جو قیمتیں بڑھنے کا جو رجحان ہے وہ بھی کم ہوگا، لیکن اگر ہمیں پاکستان میں رہنے والوں میں یہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ یہ ملک آنے والے کل میں آج سے بہتر ہوگا، تو یہ صرف معاشی معاملہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا معاملہ ہے، یہ پاکستان میں رہنے والے ہر مرد و عورت کی جو عزت ہے بطور شہری اس کو قائم کرنے کا معاملہ ہے، اور فاشزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کرنے کا معاملہ ہے۔ ہم نے یہ تجربہ اب دیکھ لیا ہے 2018 سے 22 تک کہ وہ حکومتیں جو سیاسی عمل کی تروڑ مروڑ سے پیدا ہوتی ہیں وہ پاکستان کے لیے تباہی لے کر آتی ہیں، اور صرف معاشی تباہی نہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جس قسم کا پھر کہوں گا ہمہ جہتی بیڑا غرق عمران خان نے کیا ہے کہ آج جب ہم معاشی محاذ پر معاملات کو استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ تمام ہمارے دوست ممالک، ہمارے پارٹنرز جو روایتی طور پر پاکستان کی مدد کو آتے ہیں، پاکستان کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہ سب پاکستان کی مدد کو آنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کی سفارتی ساکھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو ہماری معاشی طور پر بین الاقوامی ساکھ تھی اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو آج کے بحران ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں اخبارات کے فرنٹ پیجز پہ، جو کہ بلا شبہ شہریوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال رہا اور شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو 10 جماعتوں کی ٹیم ہے انہوں نے آج کی طرح
پچھلے 3 مہینوں سے لے کر اب تک اپنا جو کام اور محنت جاری رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ تمام عارضی مشکلات جس میں مہنگائی سر فہرست ہے، وہ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اس بہتری کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں آئین کی عملداری قائم ہو، اور آئین کی عملداری قائم رکھنے کا یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان کی ریاست میں جو ادارے ہیں ہماری حفاظت کے، ہماری سیکیورٹی کے، وہ جب اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے ہیں تو ان کو لام کام نہ کیا جائے. بہت فرق ہے آئین کی عملداری کا مطالبہ کرنے میں اور ان شہیدوں کو لعن طعن کرنے میں جو بلوچستان کے شہریوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے. اور جس طرح میں نے یہ کہا کہ جب آپ غلام کہیں گے، میر جعفر کہیں گے، میر صادق کہیں گے، اور پھر یہ باتیں صرف لیڈروں کی تقریروں تک محدود نہیں ہوتی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پھر عوامی مجمعوں میں ان کے نعرے لگے ہیں. آج کی وسیع البنیاد جمہوری حکومت ان جماعتوں پر مشتمل ہے جنہوں نے آئین کی عملداری کا مطالبہ کیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ادارے اگر اپنے آئینی رول میں محدود رہیں تو ہمیں ان سے زیادہ معتبر اور عزیز کوئی چیز نہیں. لیکن اداروں کا جو غیر آئینی عمل ہے اس پر ہم نے پہلے بھی تنقید کی تھی، اور اب جبکہ ہمیں اس غیر آئینی عمل میں کمی نظر آ رہی ہے، ہم اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہیں. لیکن ان تمام جمہوری جماعتوں نے ماضی میں جو بھی تنقید کی ہے، جس قسم کا زہر عمرانی فاشزم نے پھیلایا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، خود ان کے لیڈران کی تقریروں میں، حالیہ آپ نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ بغاوت کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ جمہوری تنقید نہیں ہے، یہ ایک فاشسٹ جتھے کی طرف سے جس کو غالباً غیر آئینی مدد کی عادت ہو گئی تھی، جب وہ ان کو اویلیبل نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، تو وہ ہر قسم کا زہر جو ہے وہ پاکستان کے اداروں پر پھینک رہے ہیں. ہمیں اس ملک کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مستقل بنیادوں پر جمہوری بنانا ہے، اور جمہوریت کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. یہ ایک مستقل عمل ہے جس کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے مل کر چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں اپنا کام کرنا ہے. لیکن اگر ایک ایسی جماعت یہاں پیدا ہو گئی ہے جو اپنی زہریلی زبان سے جو حد تک عزت، حد تک آئین کی مرتکب ہے، تو اس پر حکومت نے سخت ایکشن کا آغاز کیا ہے اور ہوگا. ہمیں پاکستان کے آئین میں درج جو بنیادی حقوق ہیں، اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. کچھ دن پہلے تک تو آپ کو معلوم ہے کہ اسی شہر میں صحافیوں پر گولیاں چلی تھیں، صحافی اغوا ہوئے تھے، صحافیوں کے گھروں پر جا کر انہیں زد و کوب کیا گیا تھا، اور خدا جانے کتنے صحافی تھے جنہیں اٹھایا بھی گیا تھا.
اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے واقعات نہیں ہو رہے. تو ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ آزادی اظہار کیا ہے اور آئین کے آرٹیکل 19A میں جہاں یہ کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہوگی وہاں کچھ ممانعت بھی ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے جانا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے معاشی معاملات میں بہتری آ رہی ہے اور ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک موسم خزاں کا آغاز ہوگا ستمبر کے آخر میں اکتوبر میں تو آپ کو آنے والے دنوں میں یہ جو بہتری ہے یہ مزید گہری ہوتی ہوئی اور پاکستان کے رہنے والوں کے لیے مزید خوشخبریاں لاتی ہوئی نظر آئے گی. میں شکر گزار ہوں. اینی کوشچن جناب؟ سر یہ بتا دیں آپ نے کہا مزید ایکشن بھی لیے جائیں گے اور جو آپ نے تقریر کا حوالہ دیا اور آج بھی کوئی تقریر ہوگی کس قسم کے ایکشن لیے جائیں گے؟ دوسرا آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں لوگ جن کو جولائی کے بجلی کا دن آئے پتہ نہیں لوگ تو بخار سے بچ گیا اور دنوں سے لوگ دکھائی کر دیے 20 ہزار کے آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ ڈال دیے لوگوں کے ایک ہی مہینے میں لوگ ڈیفالٹ میں آ گئے جس طرح کہہ رہے ہیں اس کا آپ اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے تھے ایک ہی مہینے میں 4 مہینے کے آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ ڈالا. جی دیکھیے ایک یہ وضاحت میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا. جو جولائی کے بل ابھی آنا شروع ہوئے ہیں ان کے اندر جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ مئی کے مہینے کی ہے جس میں اس دفعہ ایک گرمی کی لہر کی وجہ سے بجلی کی کنزمپشن زیادہ تھی. بات میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.